اس راستے میں داعی کے چلنے میں دو چیزیں شرط کے درجے میں ہیں. داعی کے اس راستے میں چلنے میں دو چیزیں شرط کے درجے میں ہیں. اگر ان دو شرطوں کو اس راستے میں چلنے والا پورا نہیں کرتا تو وہ اس کام میں اس راستے میں چل نہیں سکتا. وہ اس راستے میں چل نہیں سکتا. اس کے نہ چلنے کے 100 بہانے مل جائیں گے اس کو اگر صبر اور تقوی نہیں ہے. یہ دو بنیادی شرطیں ہیں اس راستے میں چلنے کے لیے، صبر اور تقوی. انبیاء علیہ السلام کی ساری محنت اور کوشش کا خلاصہ یہی دو چیزیں ہیں. یوسف علیہ السلام کے سارے واقعے کے بعد اللہ نے فرمایا انہ من یتقی و یصبر، کہ جو آدمی تقوی اختیار کرے اور صبر اختیار کرے، اللہ رب العزت کسی حال میں، کسی خطرے میں، کسی زمانے میں اور کسی بھی تنگی میں اللہ تعالیٰ اس کو ضائع نہیں فرمائیں گے. شرط یہ دو ہیں، صبر اور تقوی. اللہ مجھے معاف فرمائے، انہی دو چیزوں کی کمی ہے. میں نے عرض کیا کہ یہ دونوں چیزیں اس راستے میں چلنے کے لیے بطور شرط کے ہیں کہ داعی کے اندر داعی اذیتوں پر صبر کرے اور تقوی اختیار کرے. اگر خدا نہ کرے تنہائی کی کسی معصیت کے اندر مبتلا ہے، خاص طور پر غیبت کی معصیت، جس کو اس زمانے میں لوگ گناہ ہی نہیں سمجھتے، کہتے ہیں ہم تو حق بات کہہ رہے ہیں. کہ ہاں، حق بات کہنا ہی غیبت ہے. حق بات کہنا ہی غیبت ہے. کسی مسلمان کے بارے میں اس کے پیٹھ پیچھے حق بات کہنا ہی غیبت ہے. حدیث میں آتا ہے کہ دو مسلمانوں کے درمیان یا دو ذمہ داروں کے درمیان اختلاف اور انتشار جب ہوگا جب ان میں سے کوئی ایک کسی تنہائی کی معصیت کے اندر مبتلا ہو. میں بہت ضروری بات عرض کر رہا ہوں کہ آپس کے اختلاف کا سب سے بڑا سبب وہ تنہائی کی معصیتیں ہیں جو آپس کے اختلاف کا سبب بنیں گی. وہ تنہائی کی معصیتیں ہیں جو آپس کے اختلاف کا سبب بنیں گی. کیونکہ جب اللہ رب العزت کی ذات عالی کے ساتھ تقوی کے ذریعے تعلق گہرا نہیں ہوگا تو ان کے مخلوق کے درمیان کے معاملات بگڑیں گے. ان کے مخلوق کے درمیان کے معاملات بگڑیں گے. اگر اللہ کی ذات عالی کے ساتھ تعلق گہرا نہیں ہے تقوی کے ذریعے تو ان کے اور مخلوق کے درمیان کے تعلقات بگڑیں گے. اور اگر اللہ کی ذات عالی کے ساتھ تعلق گہرا ہے تو ان کے اور مخلوق کے درمیان کے تعلقات سدھریں گے. من اصلح ما بینہ وبین اللہ اصلح اللہ ما بینہ وبین خلقہ، کہ جو اپنے اللہ کے درمیان کے معاملے کو درست کر لے اللہ اس کے مخلوق کے درمیان کے معاملات کو درست فرما دیتے ہیں. اس لیے میں نے عرض کیا کہ دو چیزیں شرط کے درجے میں ہیں، صبر اور تقوی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اور اپنے صحابہ کو سب سے زیادہ اس پر آمادہ کیا اور سب سے زیادہ مشق جو صحابہ کو کرائی ہے وہ ان دو چیزوں کی کرائی ہے، صبر اور تقوی. صبر تو یہ ہے کہ جو چیز تمہیں اپنوں کی طرف سے پیش آوے تم اس کو برداشت کر جاؤ. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا عادی بنایا اپنے صحابہ کو صبر کا. ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ وہ مسجد میں سوئے ہوئے تھے، آپ نے انہیں حرکت دے کر اٹھایا. فرمایا ابو ذر مسجد میں کیوں سو رہے ہو؟ عرض کیا کہ میرا کوئی گھر نہیں ہے اس لیے مسجد میں رہتا ہوں. میرا کوئی گھر نہیں ہے اس لیے مسجد میں رہتا ہوں. اے ابو ذر یہ بتلاؤ جب تمہیں مدینے والے تنگ کریں گے تم کیا کرو گے؟ جب تمہیں مدینے والے تنگ کریں گے تم کیا کرو گے؟ ابو ذر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ میں مدینہ چھوڑ کر ملک شام چلا جاؤں گا. عرض کیا کہ میں مدینہ چھوڑ کر ملک شام چلا جاؤں گا. آپ نے فرمایا
اگر ملک شام والوں نے تنگ کیا پھر کیا کرو گے؟ عرض کیا کہ میں ملک شام چھوڑ کر پھر مدینہ آ جاؤں گا۔ آپ نے فرمایا اگر مدینہ والوں نے پھر تنگ کیا پھر کیا کرو گے؟ عرض کیا کہ تو پھر میں ان کا مقابلہ کروں گا۔ آخر کب تک صبر کروں؟ آخر کب تک صبر کروں؟ ہمیشہ یاد رکھنا، داعی کے صبر کی انتہا موت تک بھی پوری نہیں ہوتی، کیونکہ کافر کی قبر جو ہے وہ خواہش کے میدان کے اندر ہوتی ہے۔ کافر کی قبر خواہش کے میدان کے اندر ہوتی ہے، یعنی کافر کی خواہشات اس کی حیات اور زندگی سے زیادہ وسیع ہوتی ہیں۔ کافر کی خواہشات اس کے میدان زندگی سے زیادہ وسیع، میری بات توجہ سے سننی ہوگی، کافر کی خواہش کا میدان زندگی سے زیادہ وسیع ہوتا ہے، اور مومن کے صبر کا میدان اس کی زندگی سے زیادہ وسیع ہوتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جتنی بڑی امت کی طرف بھیجے گئے ہیں، جتنی بڑی امت کی طرف بھیجے گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سارے انبیاء علیہ السلام سے بڑھ کر صبر کی تلقین اور سارے انبیاء علیہ السلام سے بڑھ کر صبر کرنے کا حکم ہے، کیونکہ آپ کو صبر کرنا ہے بے اعتبار پوری امت کے۔ انبیاء علیہ السلام نے جو صبر کیا ہے وہ اعتبار اپنی اپنی قوم کے کیا ہے، انبیاء نے صبر کیا ہے بے اعتبار قوم کے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صبر کیا ہے بے اعتبار امت کے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ داعی کے صبر کا میدان اتنا وسیع ہے کہ اس کی قبر اس کے میدان صبر کے اندر ہے، جس طرح کافر کی قبر اس کے میدان خواہش کے اندر ہے۔ اس لیے یہ کہنے کی تو گنجائش ہی نہ رہی کہ بھئی ہم کب تک صبر کریں، کب تک صبر کریں۔ آپ نے فرمایا اے ابو ذر، جب تم دوبارہ مدینہ آ جاؤ گے ملک شام سے، پھر مدینہ والے تمہیں پھر تنگ کریں گے، پھر کیا کرو گے؟ جی اب کب تک صبر کروں گا، اب ان کا مقابلہ کروں گا۔ آپ نے فرمایا اے ابو ذر، جہاں تمہیں ذمہ دار بھیجیں تم ان کے حکم پر چلتے رہنا، اور جہاں تمہیں اپنے ساتھ لے کر جائیں تم ان کے ساتھ چلتے رہنا، یہاں تک کہ تم مجھ سے قیامت میں آ کے مل لینا، یہاں تک کہ تم مجھ سے قیامت میں آ کر مل لینا۔ یہ فرمایا حتی تلقانی وانت علی ذلک، یہاں تک کہ تم مجھ سے قیامت میں آ کر مل لینا۔ اس سے پہلے مت سوچنا کہ صبر کی مدت ختم ہو گئی یا صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا، ہرگز نہیں، تم اسی حال میں آ کر ہم سے مل لینا۔ آپ نے فرمایا کہ ہمارا کام کرنے والوں پر اور ہمارے قریب آنے والوں پر، اس لیے کہ انبیاء علیہ السلام کا قرب، انبیاء علیہ السلام کا سب سے زیادہ جو قرب حاصل ہوگا وہ انبیاء علیہ السلام والے کام سے ہوگا۔ انبیاء علیہ السلام کا سب سے زیادہ جو قرب حاصل ہوگا وہ ان کے والے کام سے ہوگا۔ تو آپ نے فرمایا کہ جو ہمارے قریب آئے گا اس پر فقر و فاقہ، حالات اور ناگواریاں، تہمتیں اور الزامات، یہ ساری چیزیں اس پانی سے بھی زیادہ تیزی سے آئیں گی جو پانی پہاڑ کی چوٹی سے نیچے کی طرف آ رہا ہے۔ معلوم ہے کیا قوت ہوتی ہے پانی کی؟ پانی پہاڑوں سے نیچے کی طرف بہتا ہے، جھرنے اور شلالات جو اوپر سے نیچے کی طرف آتے ہیں۔ فرمایا کہ جو ہمارے قریب آئے گا، کتنی بڑی بات ہے، فرمایا جو ہمارے قریب آئے گا اس پر پہاڑ کی چوٹی سے چلنے والا پانی کا سیل، اس کی بھی وہ رفتار نہ ہوگی جو رفتار مصائب اور تکالیف کی ان لوگوں پر ہوگی جو ہمارے کام کو کریں گے۔ ایک صحابی نے عرض کیا آپ کی رفاقت چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا اعد للفقر تجفافا، اگر ہمارا ساتھ چاہتے ہو تو پھر کمر کس لو فقر و فاقے اور تنگی اور پریشانیوں کے لیے۔ جو ہمارے جتنے زیادہ قریب آئے گا، جو ہمارے جتنا زیادہ قریب آئے گا اس کا حالات اور مصائب اتنی زیادہ قوت اور کثرت سے آئیں گے۔ داعی کا یہ کہنا میرے ساتھ یہ سب کچھ کیوں ہو رہا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ دعوت اللہ سے کے راستے سے واقف نہیں ہے، اس راستے سے واقف نہیں ہے۔
اس لیے میں نے عرض کیا کہ بہت بنیادی چیز ہے صبر، اور صبر سے زیادہ کسی تنگی سے اور کسی پریشانی سے نکالنے والا اور کوئی ذریعہ نہیں ہے صبر سے بڑھ کر۔ سب سے بڑا ذریعہ صبر ہے، جو داعی کو ہر تنگی سے، ہر مشکل سے نکال دیتا ہے۔ داعی کو ہر تنگی سے نکال دیتا ہے صبر۔ اس لیے صبر اور انتقام یہ دونوں ایک دوسرے کی ضد ہیں۔ یہ دو چیزیں ایک دل میں جمع نہیں ہو سکتی۔ جو صابر ہوگا منتقم نہیں ہو سکتا، جو صابر ہوگا وہ منتقم نہیں ہو سکتا۔ کہ آدمی صبر بھی کرے انتقام بھی لے، یہ نہیں ہوگا۔ اللہ تعالی صبر میں اتنا زیادہ آزماتے ہیں، اتنا زیادہ آزماتے ہیں، اتنا زیادہ آزماتے ہیں کہ اس کی آزمائش کا تصور نہیں کیا جا سکتا۔ اتنا صبر میں آزماتے ہیں، اتنا آزماتے ہیں اللہ تعالیٰ انبیاء علیہ السلام کو کہ انبیاء علیہ السلام ظاہری اعتبار سے پوری طرح مایوس ہو جاتے ہیں، پوری طرح کہ ہم کچھ نہیں کر سکتے، ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ یہ آزمائش اس لیے ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتے ہیں کہ حالات کو تنگ کر کے دیکھو انہیں ہمارے کام پر کتنی بصیرت ہے۔ اگر انہیں حال سے متاثر ہو کر حکم کو چھوڑ دیا تو یہ امتحان میں ناکام، ان حال سے متاثر ہو کر حکم کو چھوڑ دیا تو یہ امتحان میں ناکام ہو گئے۔ اگر حال سے متاثر ہو کر حکم کو چھوڑ رہے ہیں تو یہ ناکام ہو گئے۔ اگر حال سے متاثر ہو کر حکم کو چھوڑ رہے ہیں تو یہ ناکام ہو گئے۔